بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان کسی کو لعنت و ملامت کرے جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں۔ لعنت و ملامت یہ الفاظ ہماری سوسائٹی میں بہت سنے جاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں جس راستے سے آپ کا گزر ہو، جس چوراہے پر آپ کھڑے ہو جائیے، وہاں آپ کو اگر کچھ آدمی جمع نظر آ رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے لعنت و ملامت کے الفاظ ان کی زبان سے آپ کو سننے ملیں۔ کبھی اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں لیکن طیش میں آ کر چونکہ اپنے مخالف کو، اپنے اپوزیشن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہر قسم کی لعنت ملامت کو روا سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لعنت و ملامت کی جائز صورتیں کیا ہیں اور کس قسم کی لعنت بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں آتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلی نشست میں میری گفتگو جو آپ سے ہوئی تھی اس کا موضوع تھا غیبت، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیبت یہ بھی زبان سے سرزد ہونے والی ایک ایسی بڑی غلطی ہے کہ جس سے اگر یہاں توبہ نہ کر لی گئی اور جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہ مانگ لی گئی تو شاید یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو سکتی ہے، اور غیبت کرنے والا وہ اللہ کی وعید کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے لعنت و ملامت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر جو ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ کسی کو لعنت اور ملامت کرتا پھرے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ لعنت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص، حتیٰ کہ کسی متعین جانور کو بھی لعنت و ملامت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب اور باب فی اللعن کے اندر متعدد روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ کوئی انسان دوسرے کو نام لے کر یعنی بطور خاص لعنت و ملامت کرے کہ تم پر اللہ کا غضب ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم جہنم میں جاؤ۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت و ملامت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لعنت و ملامت کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس شخص کی یہ عادت پڑ جائے اور دنیا میں جو لوگوں کو قرض کرتا پھرے، ان کو لعنت و ملامت کا نشانہ بناتا رہے، تو خواہ وہ کتنی ہی نیکیاں کر لے، کتنی ہی بھلائیاں کر لے، قیامت میں اس کو ایک محرومی ہوگی۔ وہ یہ کہ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت ہے کہ بہت سارے وہ مومن جو صالح اور نیک ہیں، پائس لوگ ہیں، قیامت کے دن وہ بہت دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کے کام آئیں گے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی، لیکن ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے امتی جو صالح اور نیک ہوں گے وہ دوسروں کے لیے سفارش کریں گے، یہ ثابت ہے۔ لیکن ایسا انسان، ایسا مومن جو اس دنیا میں لعنت و ملامت کرتا پھر رہا ہو، دوسروں کو ہر بات پر اپنے غضب کا نشانہ بناتا رہا ہو، تو اسے شفاعت سے محرومی ہوگی اور وہ دوسروں کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کتاب الادب اور باب اللعن کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو
लानत व मलामत करेगा, क़यामत के दिन वो सिफारिश नहीं कर सकेगा, दूसरों के काम नहीं आ सकेगा। लानत व मलामत का मामला ऐसा है कि अगर कोई शख्स किसी को लानत करता है और वो लानत का मुस्तहिक है ही नहीं, तो फिर वो लानत उसी की तरफ लौट कर आती है। गोया अगर हमने जज्बात में आकर किसी को लानत व मलामत का निशाना बना दिया और उसे लानत भेज दी और वो उसका मुस्तहिक ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छा इंसान है, तो फिर ये लानत इसके मुस्तहिक खुद हम होंगे, यानी लानत करने वाला। अबू दाऊद ही में किताबुल अदब बाबुन फिल लान के अंदर एक रिवायत हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जब कोई किसी पर लानत करता है तो ये लानत आसमान की तरफ जाती है, लेकिन आसमान का दरवाज़ा उसके लिए बंद कर दिया जाता है। वहाँ से ये लानत ज़मीन की तरफ पलटती है, लेकिन ज़मीन भी उसके लिए बंद कर दी जाती है, यहाँ भी उसका कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो फिर वो लानत अपने दाएं और बाएं घूमने लगती है, चक्कर लगाती हुई तलाश करती है उस इंसान को जिसके लिए भेजी गई है। चुनाचे ये लानत उस इंसान के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो इंसान इसका मुस्तहिक नहीं होता है तो फिर ये लानत उसके पास पलट कर आती है जिसने अपनी ज़बान से ये लानत के अल्फाज निकाले थे, और ये लानत उसी पर आकर चस्पा हो जाती है और उसी को अपना ठिकाना बना लेती है। ये हदीस रसूल है, लेकिन इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, यानी ये कमज़ोर रिवायत है सनद के एतबार से। अलबत्ता जो इसका मतन है, माना और मफ़हूम है, यह दूसरी सही रिवायात से भी साबित है। जैसा कि अबू दाऊद ही की दूसरी रिवायत जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किताबुल अदब और बाबुन फिल लान में मरवी है, उसमें भी माना पाया जाता है। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, ये सही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तेज़ हवा चलने की वजह से एक इंसान की चादर उड़ गई और गिर गई। हवा का झोंका आया और उसने चादर को उड़ाकर गिरा दिया। उस इंसान को गुस्सा आया और उसने उस हवा के ऊपर भी लानत भेज दी, तुझ पर लानत हो ऐ हवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि हवा पर लानत मत भेजो, ये हवा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की फरमाबरदार है, ये हवा तो अल्लाह के हुक्म की ताबे है, अल्लाह जैसा कहता है वैसा ये चलती है, इसलिए ये लानत की मुस्तहिक नहीं है, हवा को लानत भेजने से बचो। और फिर आपने फरमाया कि सुन लो, जो कोई किसी को लानत भेजता है, अगर वो शख्स या वो चीज़ उस लानत की मुस्तहिक नहीं ठहरती तो फिर ये लानत लौट कर उस इंसान के पास आती है जो खुद लानत भेज रहा था, और उसी पर आकर चस्पा हो जाती है, उसी को अपना ठिकाना बना लेती है, और वही इंसान जिसने लानत भेजा था वही उसका मुस्तहिक हो जाता है। यह है लानत का मामला। इसलिए हमारे माशरे में जो आज बहुत आम है, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम पर अल्लाह के गज़ब हो, तुम जहन्नम में जाओ, बात बात पर लोग दूसरों को तानाज़नी करते और लानत व मलामत का निशाना बनाते हैं। उन्हें ये लानत के अल्फाज अदा करने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं जिसकी बाबत मैं ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं लानत के अल्फाज भेज रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो इसका मुस्तहिक न हो और फिर नतीजतन ये लानत मुझी पर वापस पलट कर चस्पा हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी ख़ास शख्स को, हत्ता कि किसी ख़ास जानवर को लानत भेजना मुतय्यन तौर पर इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम ये एक ऐसा दीन है जिसे दीन समाहा कहा जाता है। मामलात में अगर कोई तीखी बात हो जाती है, आपके आपसी मामलात में अगर कुछ तू मैं हो जाती है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सब्र कीजिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा कीजिए, और फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जब आपका मूड फ्रेश होगा और आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि लानत व मलामत जो मैं करने जा रहा था ये गलत होता,
کیونکہ وہ میرا ہی ساتھی ہے، میرا ہی بزنس پارٹنر ہے، میرا ہی پڑوسی ہے، بلکہ میرا ہی دوست ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، وہ اس لائق تو نہیں کہ اس کو لعنت و ملامت کیا جائے۔ البتہ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض احادیث میں لعنت و ملامت کرنا ثابت ہے، بعض قبائل کے لیے یا بعض لوگوں کے لیے خصوصی طور پر۔ تو اس سلسلے میں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت و ملامت کیوں کرتے تھے؟ جب لعنت و ملامت کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو اپنی لعنت کا نشانہ بنانا، زید، عمر، بکر یا کسی کو اس کے نام کے ساتھ لعنت کرنا جب یہ گناہ کبیرہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر لعنت کیوں فرمائی ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بجا ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا لعنت و ملامت کے موضوع پر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ غضب کا اظہار کرتے تھے اور بعض لوگوں پر آپ نے لعنت بھی بھیجی ہے، تب آخر لعنت جائز کیوں نہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی اور جب بھی کسی پر لعنت بھیجی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں جس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت کا کوئی معاملہ ہے تو آپ اس کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہی آپ اپنی زبان سے نکالتے اور ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ لوگوں کو جو بطور خاص لعنت فرمائی ہے، تو ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً یہ لوگ اس کے مستحق تھے، اور یقیناً ان کے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ لعنت اور اللہ کے غضب کے مستحق تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لعنت و ملامت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ جیسے قبیلہ رعل و ذکوان، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ نے بہت سارے مبلغوں کو، بہت سارے داعیان اسلام کو بھیجا تھا، ان لوگوں نے، قبیلہ رعل اور ذکوان کے لوگوں نے ان مبلغین اسلام کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کو اس پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے رعل و ذکوان کا نام لے لے کر کے ان پر بد دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اسی طرح آپ نے یہود پر بھی لعنت فرمائی ہے بطور خاص، چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، انہوں نے تو اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور وہاں جا کر اپنی پیشانیاں ٹیکنے لگے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے جو لعنت بھیجی ہے کسی خاص عقیدے والے مذہب پر، تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوگا کہ وہ مستحق تھے اس کے، اور یہ من جانب اللہ رہا ہوگا۔ البتہ دوسری طرف ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت اور آپ کے اظہار غضب کا وہ انداز بھی ملتا ہے جو عام انسان سے ملتا جلتا ہے، کہ جس طرح ایک انسان غضبناک ہوتا ہے اور کسی پر لعنت کر دیتا ہے، کسی کو غصہ ہو کر جہنمی قرار دے دیتا ہے، کسی کو غیظ و غضب اور طیش میں آ کر اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دفعہ اس طرح غیظ و غضب کے عالم میں کچھ الفاظ ادا ہوئے ہیں جن سے لعنت و ملامت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام لعنت جو آپ کی زبان سے ادا ہوئی ہے، حدیث کے مطابق ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ اے اللہ، اگر میں کسی اپنے مومن بندے کی بابت، کسی تیری مومنہ بندی کی بابت اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دوں جو لعنت کے ہوں، تو اے اللہ تو اس کی وجہ سے، یا اللہ میری اس لعنت کو
تو اس اپنے بندے یا اس اپنی بندی کے لیے پاکی، پاکیزگی اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث اس سلسلے میں نقل کی ہیں، اور امام نووی نے مسلم کی تبویب کرتے ہوئے ایک باب ہی باندھا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس هو اہلا لها فہی لہ زکاۃ و اجر، جس کا مطلب ہے اس شخص کا باب اس بات کا کہ وہ شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو یہ لعنت اس انسان کے لیے پاکی، پاکیزگی، طہارت اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مسلم ہی میں مروی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے آپ سے کچھ گفتگو کرنا شروع کیا۔ گفتگو کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، بھڑک گئے۔ عائشہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ بات آپ سے کیا ہوئی، کس موضوع پر ہوئی اور کیا دونوں فریق نے کہا، لیکن میں نے آپ کے غیظ و غضب کو سنا۔ آپ اس قدر بپھرے ہوئے تھے کہ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو اپنی لعنت کا بھی نشانہ بنایا اور ان کے لیے سخت الفاظ ادا کیے۔ چنانچہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان دونوں کو آپ کے یہاں سے کوئی خیر نہیں ملا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا؟ عائشہ نے کہا کہ وہ بیچارے آئے تھے آپ کے پاس، لیکن آپ نے ان کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی اور بیچارے وہ مایوس ہو کر چلے گئے، ان کو کوئی خیر نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے رب سے یہ شرط کی ہے کہ اے اللہ، میں اپنے کسی بھائی کو، میں کسی صاحب ایمان کو اگر لعنت و ملامت کر دوں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح غصہ انسانوں کو آتا ہے مجھے بھی آ سکتا ہے، تو اگر میں غیظ و غضب میں آ کر، غصے میں آ کر کسی مومن یا کسی مومنہ کو اپنے لعنت و ملامت کا مستحق ٹھہراؤں اور وہ اس کا مستحق نہیں، تو اے اللہ میری بھیجی ہوئی اس لعنت کو تو اپنے اس مومن بندے یا اپنی اس مومن بندی کے لیے زکوٰۃ یعنی پاکی و اجر یعنی ثواب کا ذریعہ بنا دے، تو میری لعنت ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ میرے رب سے میرا معاہدہ ہو چکا ہے، میری لعنت سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں اور یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی آپ کے پاس آتی تھی اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اس طرح سے آپ کا اللہ سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر آپ کی لعنت اس انسان کے لیے مناسب نہیں تھی اور اس کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی آپ کی زبان نے لعنت بھیجی، تو وہ ان کے لیے اجر اور پاکی کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن ایک عام انسان، چونکہ وہ اس کا اللہ سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس کی پہنچ وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی کوئی شرط اس بندے سے اللہ کی نہیں ہے، تو پھر ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے کہ وہ کسی خاص انسان کو لعنت بھیجے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت جس کے لیے بھیجی گئی ہے اگر وہ آدمی مستحق نہیں ہے تو پھر وہ ہماری طرف لوٹ کر آئے اور ہم اس کے مستحق بن جائیں۔ اس طرح لعنت یہ ایک بہت ہی مخیف چیز ہے، یہ ایک ایسی زبان کی برائی ہے جس سے انسانوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہماری بھی آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اگر یہ پیغام پیس ٹی وی کے تھرو آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو چوکنا کر لیجئے، آپ متنبہ ہو جائیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جسے ہم غلطی نہیں سمجھتے، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہوئے اسے ادا کر لیں اور یہ چیز ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنا حساب کر لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم فیوچر میں کیا کچھ پا سکتے ہیں۔ لعنت کرنا کسی متعین انسان کو، حتیٰ کہ کسی متعین جانور کو، یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان یا وہ جانور اس لعنت کا مستحق نہیں ہوگا
تو پھر وہ لعنت اس لعنت کرنے والے کے پاس پلٹ کر آئے گی اور اسی پر چسپاں ہو جائے گی، نتیجتاً وہی اس لعنت کا مستحق ہو جائے گا جو کچھ اس نے اپنی زبان سے نکالا۔ البتہ لعنت جائز ہے کسی خاص انسان کو نہ کرتے ہوئے، کسی خاص جانور کو نشانہ نہ بناتے ہوئے، خاص گروہ کو جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں، ان برے عقیدوں میں مبتلا ہیں، جائز ہے کہ لعنت بھیجا جائے۔ چنانچہ امام نووی نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب ہی باندھا ہے، باب جوازی لعن اصحاب المعاصی غیر المعینین، یعنی اس بات کا بیان کہ جائز ہے لعنت کرنا ان گنہگاروں کو جن کا نام نہ لیا جائے، جن کو متعین طور پر نام سے نہ پکارا جائے، بلکہ ان کے ظلم یا ان کے اس گناہ کی روشنی میں کہ جو ایسا کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اس طرح سے لعنت و ملامت کرنا اسلام میں جائز ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی شہادت دیتی ہے۔ اللہ نے سورہ ہود سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر۔ دیکھیے کسی خاص شخص کا، زید کا، عمر کا، بکر کا، فاطمہ اور زینب کا نام تو نہیں لیا گیا، البتہ اس آیت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ زید، عمر، بکر ہوں یا فاطمہ اور مریم ہوں، جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث جو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر ہے، آپ نے مدینہ منورہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، من احدث فیہا حدثا او آوى فیہا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ شخص جو اس مدینے میں بدعت ایجاد کرے یا اس میں کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو اور پورے انسانیت کی لعنت ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زید، عمر، بکر، فاطمہ، زینب اور مریم کو خاص نہ کریں، نام لے کر بددعا نہ کریں، لعنت نہ کریں، بلکہ خاص عقیدے کے لوگوں کو جو برے کام میں ملوث ہیں ان کو اگر ہم چاہیں تو اس طرح لعنت و ملامت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ البتہ عمومی طور پر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگ غیظ و غضب میں آ کر اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو لعنت و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب اسلام کی نظر میں بڑا گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان جیسی برائیوں میں لت پت ہوں، اور اگر ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔